بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم لوگ سبق نمبر 11 کے فرسٹ پیراگراف کا مطالعہ کریں گے اور بورڈ میں پوچھے جانے والے سوال تشریح سے متعلق اس کو حل کریں گے کہ بورڈ میں سوال اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ درج ذیل پیراگراف کا حوالہ متن، خط کشیدہ الفاظ کی معنی اور تشریح لکھیں۔ تو اس سے قبل کہ ہم اس سوال کو حل کریں، ہم پہلے اس پیراگراف کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کرنیلوں کو رہائش کے لیے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے تھے۔ خاصے عمدہ، اچھی قسم کے یا اچھے۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ ملا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، دوسروں سے ممتاز تھا، اچھا تھا۔ یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلوں میں تھا۔ بوڑھے بیروں سے روایت تھی۔ بوڑھے بیروں سے مراد پرانے ملازموں سے، بوڑھے ملازمین سے یہ سننے میں آیا کہ ولسن روڈ کا لا شریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنایا تھا۔ عزیز طلبہ، اس کی تشریح کرتے ہیں اور بورڈ میں پوچھے جانے والے سوال سے متعلق بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت کا کچھ جزوی حصہ آپ لوگ اس انداز سے لکھیں گے کہ مکمل نہ لکھیں، اس کا کچھ حصہ ابتدا سے اور کچھ حصہ اختتام سے لکھ لیں۔ اس کے بعد حوالہ متن کی ہیڈنگ دیں، اس سبق کا عنوان، مصنف کا نام، سبق چونکہ جو قدر ایاز ہے، مصنف کا نام کرنل محمد خان۔ اس کے بعد حل لغت کی ہیڈنگ دیں۔ حل لغت کی ہیڈنگ کے بعد الفاظ وہ جو آپ سے پوچھے گئے ہیں، وہ چاہے تو آپ گراف بنا لیں، چاہے اس طرح لکھ لیں: خاصے عمدہ، بہت اچھے، امتیاز، عظمت، انتخاب، چنا ہوا، لا شریک جس میں کوئی شریک نہ ہو۔ پھر تشریح کرتے ہیں اس کی۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ فوج کے محکمہ میں ملازمین کو ان کے عہدے کے مطابق سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، یعنی جس کا جتنا بڑا گریڈ ہوتا ہے اس کے مطابق اسے نوازا جاتا ہے۔ خاص طور پر اعلیٰ عہدوں پر متمکن افسران کے لیے دیگر سہولیات کے علاوہ عمدہ قسم کی رہائش بھی دی جاتی ہے۔ فوج کے محکمہ میں کرنل کا عہدہ جو ہے وہ اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے، اس لیے مصنف کو رہائش کے لیے عہدہ قسم کا رہائشی بنگلہ ملا جس میں قیمتی فرنیچر اور جدید ترین سہولیات سے آراستہ کمرے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں کرنل کے عہدے پر تھا، اس لیے مجھے جو رہائش کے لیے بنگلہ ملا وہ نہایت خوبصورت تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھے دیگر کرنیلوں پر تو کوئی فوقیت، کوئی برتری نہ تھی، لیکن میرے بنگلے کو وہ مقام حاصل تھا جو دوسرے کرنیلوں کو حاصل نہ تھا۔ یعنی میرا بنگلہ دوسرے کرنیلوں کو ملنے والے بنگلوں سے ممتاز تھا، اچھا تھا، چنا ہوا تھا، عظمت والا، مراد یہ کہ اعلیٰ قسم کا بنگلہ تھا۔ پرانے ملازمین کی زبانی سنا ہے کہ یہ بنگلہ یادگار بنگلہ ہے جو کہ انگریز حکومت میں ولسن نامی انگریز نے اپنے لیے تعمیر کروایا تھا، جو کہ اس وقت کا ایک عظیم بنگلہ تھا جو اپنی تخلیق میں ایک شاہکار تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 11 کے پیراگراف نمبر 1 کا حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح یعنی بورڈ میں پوچھے جانے والے سوال کو حل کیا ہے۔ اس کی پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں اور اس کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔